اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک بچہ تھا جو ایک خاص بیک گراؤنڈ سے آتا تھا، اس نے وہ دم پکڑ لی تھی پرابلم کی. باقی بچے ابھی تک حیران پریشان تھے، لیکن وہ کوئی دم نہیں پکڑ سکے تھے. دم پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک مینٹل پکچر بنانے کی کوشش کر لی تھی، اور اس کی فرکشن جو تھی اب انتہا پہ تھی. اس کی ذہنی فرکشن جو تھی وہ انتہا پہ تھی. وہ ایک ماڈل بنا چکا تھا اپنے ذہن میں کہ یہاں یہ کچھ شاید ہوتا ہوگا. اب وہ ڈائریکٹلی سوال مجھ سے نہیں پوچھ سکتا تھا، تھوڑی شرم ہے ابھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس نے ڈائریکٹلی، چونکہ وہ نہیں پوچھ سکتا تھا، اور ڈائریکٹلی آپ کسی سوال کا جواب بھی نہیں پوچھ سکتے. آپ کوئی سوال اگر آپ کو تنگ کر رہا ہو، ماسٹر صاحب کے پاس جا کے آپ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ فلاں سوال ہے، اس کو آپ حل کر دیں. لیکن اس سوال کو حل کرنے کے لیے کچھ اور سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں. کیا اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ جو بڑا سوال ہے اس کا جواب بھی پھر آپ دے سکتے ہیں. آسکنگ دا رائٹ کوشچن از اے ویری امپورٹنٹ پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی. اور یہ ایک فن بھی ہے اور ایک یہ آرٹ بھی ہے کہ کیا آپ صحیح سوال پوچھ سکتے ہیں. ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے جو بہت بے وقوفانہ ہو. مثال کے طور پہ اگر وہ مجھ سے یہ پوچھتا کہ کیا آج یہاں بارش ہوئی تھی، دماغ میں تو اس کے یہ چل رہا ہے کہ یہ عجیب گھر ہے، کیا عجیب و غریب گھر ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کون لوگ رہتے ہیں، اور پوچھے کہ یہاں کل بارش ہوئی تھی. یہ کچھ عجیب سا سوال ہوگا، یہ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. بہرحال اس نے مجھ سے بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا اور میں اس کی انٹیلیجنس کی داد دیتا ہوں. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنے انٹیلیجنٹ بچے جو تھے وہ کسی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. اگر ہم ان کو صحیح طریقے کی پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی جو آج کل ہم استعمال کر سکتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتی تو ہم شاید ان کو، جو مجھ سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ تھے اور مجھ سے کہیں زیادہ آگے نکل سکتے تھے. اس نے ایک سوال پوچھا کہ اشرف یہ بتاؤ تمہارے گھر پاندان ہے؟ اچھا، اب یہ سوال لگتا تو اسٹوپڈ سوال ہے، لیکن اس سوال کے اوپر اس نے عمارت بنائی تھی نا ہمارے گھر کے بارے میں، اس پوری عمارت کا دار و مدار اس سوال کے اوپر تھا. تو میں نے کہا کہ ہاں پاندان تو ہیں، لیکن ہاں وہ کبھی کبھی کسی خاص اوکیزن پہ استعمال ہوتے ہیں، ہر وقت استعمال نہیں ہوتے، اس لیے یہاں تمہیں نظر نہیں آ رہے. اب اس نے سمجھا کہ وہ جگسو پزل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ چیزیں کس طرح سے آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. پاندان، اسٹرکٹ وومن، مائی گرینڈ مدر، اور انہوں نے ڈھیلا پجامہ پہنا ہوا، گاؤ تکیا رکھا ہوا اور تخت، اور کوئی میل ممبر وہاں پہ نہیں، اور پاندان. تو اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بھائی، اب تو میری تصویر فرکشن کی انتہا ہو گئی ہے، اب تو میری تصویر جو تھی وہ پوری ہو گئی ہے، میرا جگسو پزل پورا ہو گیا ہے. اینڈ ہی آسکڈ دی فائنل کوشچن. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو مسئلہ سارا کا سارا حل ہو گیا ہے، اور بس یہ ایک آخری چیز ہے جو اس کو کنفرم کر دے گی میرے ہائپوتھیسس کو. تو میں نے آپ کو بتایا، آنسرنگ اے کوشچن اور سالونگ اے پرابلم از اوکے، بٹ آسکنگ دا رائٹ کوشچن از کوائٹ این انٹلیکچوئل ایکسرسائز. تو اس نے مجھ سے یہ پوچھا جس پہ میں کافی آئی وہ سرپرائز، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہاں پر کیا کوئی ڈھول ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہاں پہ تو ڈھول نہیں، ڈھول کا کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر. میں جب سے پیدا ہوا تھا وہاں پر کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. میری امی فلسفے کی پروفیسر تھیں، وہ کالج جایا کرتی تھیں پڑھانے کے لیے، اور میری خالائیں بھی پروفیسر تھیں، وہ بھی کالج جایا کرتی تھیں، اور وہاں کوئی میل ممبر تھا ہی نہیں. میرے فادر کی میں نے آپ کو بتایا ڈیتھ ہو گئی تھی. میرے ماموں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے، کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ڈھول کے ساتھ میں کوئی خاص فیملیئر بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی ڈھول نہیں. تو اب وہ بہت مایوس ہوا. ناظرین، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ لرننگ کے اندر یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کہ آپ ایک پوری بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں،
نالج کی ایک پوری بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایبزارب کرتے ہیں، کچھ چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو ایک خاص طریقے سے ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال آپ کو آپ کی اس بلڈنگ کو مزید مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور پھر ایک آخری لمحہ آتا ہے، وہ آہا مومنٹ، جس سے پہلے آپ ایک آخری پتہ پھینکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ڈھول ہے یہاں پہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں پہ کوئی ڈھول نہیں ہے. اس کی پوری جو بلڈنگ تھی نالج کی، وہ پوری کولیپس ہو گئی. اینڈ آئی کین سی ہاؤ ڈس اپوائنٹڈ ہی واز. اچھا، باقی بچوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ڈھول پاندان یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو ناظرین، اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہی واز ٹرائنگ ٹو سالو اے پرابلم. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے ایک مریض کو، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی فزکس کا بندہ ایک فزکس کا پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کچھ ان پٹ آ رہی ہوتی ہے، کچھ آبزرویشن ہوتی ہے اس کو وہ اپنی پرائر نالج سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ایک تھیوری بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک ڈیٹیکٹیو ایک مرڈر سٹوری سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ کلوز ہوتے ہیں، کچھ آبزرویشنز ہوتی ہیں. ساری آبزرویشن وہ نہیں لیتا، کچھ خاص آبزرویشنز کو وہ اپنے پاس لیتا ہے اور ان کو وہ کسی طریقے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایگزامپل آپ کو بتاتا ہے کہ پرائر نالج صرف اس بچے کی ایسی تھی جو اس ڈائریکشن میں سوچ سکتا تھا. ہو سکتا ہے اگر ڈھول بھی ہوتا ہمارے گھر میں تو اس کی وہ عمارت صحیح سالم رہتی، بلکہ اور زیادہ بلند ہو جاتی. تو پھر آپ سوچتے کہ یہ اس نے بالکل صحیح سوچا. باقی لوگوں کو یہ ڈھول اور گاؤ تکیا اور یہ سارا کچھ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا ناظرین، اس میں ایک اور چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ سائنٹیفک پروسیس تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا. اس نے ایک ہائپوتھیسس بنایا تھا، اس ہائپوتھیسس کو وہ ٹیسٹ کر رہا تھا. یا تو اس کی تھیوری پروو ہو جاتی، یا زیادہ مستند ہو جاتی، اور یا وہ ڈسپروو ہو جاتی. انفارچونیٹلی وہ ڈسپروو ہو گئی. اس کا اگلا حصہ نیکسٹ کہانی میں سنیے گا.